السلام علیکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے دوسرا وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ عوام دوست تنخواہ دار طبقے کو میکسیمم ریلیف دیا گیا ہے اور نہیں ڈالا گیا۔ اپوزیشن ہمیشہ کی طرح تنقید کر رہی ہے اور بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے عوامی تحریک چلانے کی باتیں کر رہی ہے۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ کیسا ہے، اس میں کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے، کون فائدے میں رہا اور کون گھاٹے میں۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کیسا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج سیدھی بات زون میں ہم نے دعوت دی ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو، جنرل سیکریٹری ایکسچینج کمپنی ظفر پراچا صاحب کو، اور شو میں ہمارا ساتھ دیں گے our very own اظہر جاوید صاحب۔ یہ سب کچھ ہوگا، ڈسکشن ہوگی، ہارڈ کور ڈسکشن ہوگی، لیکن سب سے پہلے چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون میں ہے ہمارے ساتھ اظہر جاوید صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اینڈ ظفر پراچا صاحب۔ تو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ایک آغاز کر لیتی ہوں۔ بجٹ کا سیزن ہے، ظاہری سی بات ہے، تو کیوں نہ ایک اوور ویو لے لیا جائے۔ کیا جو وفاقی حکومت ہے وہ موجودہ حالات میں giving us the bigger picture and the larger picture، کیا موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش کر سکتی تھی؟ موجودہ حالات میں جیسے آپ نے ذکر کیا، میرے نزدیک دس از اے نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو بجٹ۔ سلائٹلی پازیٹیو میں اس لیے کہتا ہوں کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی کچھ حد تک میں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ ریلیف ملنے کے وہ ڈیزرونگ ہیں، کچھ حد تک ان کو ریلیف دی گئی ہے۔ پھر کوئی بہت بڑا بھاری بھرکم قسم کا ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی طبقے کے اوپر جو ہے وہ عائد نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو۔ جو ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، پراپرٹی کا سیکٹر ہے، اس میں کافی ریلیف نظر آتی ہے۔ اب وہ سیکٹر جو ہے وہ 30 یا 40 اور صنعتوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ اگر وہ سیکٹر نکلتا ہے تو آپ سمجھیے کہ 30-40 صنعتیں جو اس کے ساتھ چلتی ہیں وہ بھی کچھ آگے بڑھنے لگیں گی۔ تو اگین نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو۔ اوکے، دیٹس گریٹ۔ نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو مینس کہ سب اچھا ہے کہ آپ رپورٹ دے رہے ہیں۔ یہ جو ریلیف ہمیں پہلی بار مل رہا ہے، ریسنٹ ٹائمز میں تو پہلی بار ہی مل رہا ہے کہ جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جو ٹیکسیشن ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کیا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکس تھوڑا کم کیا گیا ہے۔ تو حکومت کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ از اٹ اے گڈ نیوز فار اس، فار دا کیمرہ مین جو کہ ہمیں کیپچر کر رہے ہیں یہاں پہ، جو پی ٹی وی کے اسٹوڈیو کے اندر جتنے لوگ ہیں جو تنخواہ دار ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ نہیں؟ فاروق صاحب، یہ آپ کو سب سن رہے ہیں، بتائیے۔ بہت اچھی خبر نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، اچھی خبر ضرور ہے، کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر آپ 3 لاکھ 5 لاکھ کی کمائی آپ کی تنخواہ ہے تو اس میں آپ کو لگ بھگ مہینے کا 7 سے 8 ہزار روپیہ جو ٹیکس کی مد میں ہے وہ کم ٹیکس لگے گا۔ دیکھیے، ایک ضرورت اس چیز کی ہے کہ بنیادی ڈھانچہ بجٹ کا جو پچھلے 15 سال سے آ رہا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ 15 سال میں نے اس لیے کہا کہ 18ویں ترمیم آج سے 15 سال پہلے جو ہے وہ پاس ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں وفاقی بجٹ جو ہے جو پچھلے 14-15 سالوں سے آ رہا ہے اس میں آپ سمجھیے کہ وزیر خزانہ کو ان کے دونوں ہاتھ باندھ کے ان کو ایک میدان میں اتار دیا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے اژدہا بیٹھے ہیں۔
اب ایک ازدہا ہے بجلی کا شعبہ, وہ کوئی 600-700 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتا ہے. ایک ازدہا بیٹھا ہے پی آئی اے کی شکل میں, وہ اب تک کوئی 830 ارب کا نقصان کر دیا ہے اس نے. ایک ازدہا بیٹھا ہے پاسکو کی شکل میں, جو گندم خریدتا ہے اور تقریباً 900 ارب کا نقصان کر چکا ہے. اب بنیادی ڈھانچہ آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ نے بتایا کہ 17,500 ارب کی آمدن ہوگی وفاقی حکومت کی. اس میں سے لگ بھگ 8,200 جو ہے وہ سود کی مد میں نکل جائے گا, اور لگ بھگ اتنا ہی صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا. تو بنیادی ڈھانچہ جو وفاقی بجٹ کا ہے, 2 اخراجات کے بعد جیب خالی ہے. اب کسی قسم کی امید لگا رکھنا وفاقی بجٹ سے, میں سمجھتا ہوں جو امید لگائے بیٹھے ہیں ان کی غلطی ہے. کسی قسم کی توقع لگا رکھنا توقع لگانے والوں کی غلطی ہے. تو یہاں پہ 2 جو ہتھکڑیاں ہیں وزیر خزانہ کے ہاتھ میں, دونوں ہاتھوں میں الگ الگ بندی, ایک 18ویں ترمیم کی اور ایک حکومتی ادارے جو نقصانات ہیں, اس کے بعد وفاقی بجٹ کے پاس کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہے. اظہر جاوید صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کابینہ اجلاس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ان سمیت, یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انکلوڈنگ ہم, اور جتنے بھی اور اشرافیہ ہیں, ان کو یہ جواب دینا ہوگا کہ جی انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے. اور اس بجٹ میں آپ سے ڈائریکٹلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس چیز کا بندوبست کیا گیا ہے, کیا تمام جو لوپ ہولز ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے, بند کیے گئے ہیں تمام لوپ ہولز, کہ وزیر اعظم صاحب اور وہ جن اشرافیہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ٹیکس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے بنی صاحب, ملک کے جو بجٹ پیش ہوا کے حالات میں پیش ہوا, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چل جائیں صرف 3 سال پہلے, تو ایک پاکستان کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, پاکستان سری لنکا بن گیا, اور جن حالات میں پی ڈی ایم نے گورنمنٹ کو سنبھالا تھا اور جس طرح طریقے انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی, پھر اس کے نتیجے میں جو ایک مہنگائی کا طوفان آیا, اس سے بچتے ہوئے اب کشتی کو جس طرح بیچ مندار سے اٹھا کے اب کنارے کی طرف لے جا رہے ہیں, تو میرے خیال ایک مشکل حالات میں جو یہ بجٹ پیش کیا گیا وہ بیسٹ پاسبل بجٹ تھا. وہ کہ آپ جو غریب آدمی ہے وہ تو یہی توقع کر رہا تھا کہ اس میں مزید سہولیات دی جائیں, لیکن جو کنسٹرینٹس ہیں, جو اویلیبل فنڈ ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ بہترین جو ایک بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا. تنخواہ دار طبقے کا خیال رکھا گیا, اس کے جو ٹیکسز میں کمی آئی وہ بھی سمجھ لیں کہ اس ایک سے تنخواہ میں اضافے کا ہی سب. دوسرا اگر آپ دیکھیں سال پہلے 1.5 سال پہلے افراد جو یہ انفلیشن تھا وہ تقریباً 34% پہ, اب وہ تقریباً 4-5% پہ آیا. اب وہ مہنگائی کے لحاظ سے نہیں ہے, تو ان ساری صورتوں پہ 10% میں اضافہ ہو گیا. تو یہ ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ حکومت نے کوشش کی ہے اپنے سے کہ وہ عام آدمی کے لیے تنخواہ دار طبقے کا جو خاص طور پہ جو طبقہ ہے جو دیتا ہے, جو 12 لاکھ سے نیچے ہے اس کی آمدنی سال کی, اس کو ٹیکس میں ریلیف ملے. یہ ایک اہم جو ہے وہ میرا خیال ہے قدم ہے. اور اس کے بعد زرعی شعبے کے لیے جو یہ ادویات ہیں, کھاد ہے, اس پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. تو ان حالات میں جو اب سب سے اہم جو ایک چیلنج درپیش ہے وہ ٹیکس میں جو بزنس مین ہیں, جو دکاندار ہیں, جو لوگ پیسے کما رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے, ان کو ٹیکس میں نیٹ میں لانے کا. آپ کا جو تنخواہ دار طبقہ وہ تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کا بزنس مین کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہوگی. تو ان حالات میں اچھی کاوش ہے, بہتری کی گنجائش رہتی ہے, لیکن بیسٹ پاسبل بجٹ جو ہے عوام کو یہ پیش کیا ہے. اچھی بات ہے. ہمارے پاس ظفر پراچا صاحب ایک ٹرم آئی ہے وچ از سلائٹلی پازیٹیو, اور ایک ہمارے پاس ٹرم آئی ہے کہ جی بڑا اچھا مطلب یہ بجٹ رہا ہے, اس میں بہتری کی گنجائش ہے. ظفر صاحب آپ اس بجٹ کو کیسا دیکھتے ہیں, ہاؤ ول یو ریٹ اٹ؟ 3-4 اچھی چیزیں بتا دیں اور 3-4 بری چیزیں بتا دیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اس بجٹ میں نہیں ہونی چاہیے تھی, اور 3-4 ایسی چیزیں جس کو آپ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر عوام آپ کو سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے, کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور بتائیں گے بھی عوام کو کہ بھئی یہ 3-4 چیزیں اس سرکار نے بڑی اچھی کر دی ہیں. جی سر. السلام علیکم جناب. دیکھیے جی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے وزیر خزانہ صاحب کے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح حکومت, وزیر اعظم یا اور دیگر لوگوں کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی, اور باقی جو ہمارے یہاں کی اشرافیہ ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے وہ ان کی وجہ سے بھی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, میں ان کی بات کو
ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے اور ان کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عام زبان میں یہ کہنا چاہوں گا ایک سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے آئی پی پیز کا اور اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا، اس میں حکومت کی ول، جب جو بھی سیاسی پارٹی ہے جب وہ حکومت میں ہوتی ہے وہ چاہتی ہے پرائیویٹائز کرنا، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے. تو اوور آل ایک ول ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ جو یہ پولوشن گورنمنٹ ہے، اوور آل گورنمنٹ کوئی جو بھی پچھلے 2-3 ٹرنور سے چل رہی ہے تو وہ پولوشن گورنمنٹ چل رہی ہیں، تو کوئی بھی اپنا ایجنڈا نہیں کر پاتا. دوسری بات یہی رہی بجٹ کیسا ہے، نو ڈاؤٹ بجٹ بیلنس ہے. آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے، سب کو، ہر کسی کو. پھر ایک سب سے بڑا المیہ جو نیشن کی، راجہ صاحب میں تو کہہ رہی ہوں کسی کو بھی خوش نہ کریں، عوام کو خوش کر دیں. ہم عوام ہیں، ہمیں خوش کر دیں. یہ میرے سامنے محمد علی ہمارے کیمرہ مین صاحب بیٹھے ہیں، ان کو خوش کر دیں. وہ جو پی سی آر میں میری ٹیم بیٹھی ہے یہ عوام ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ عوام خوش ہوگی کہ عوام کے لیے اب بیلنس بجٹ ہے؟ میں ادھر ہی آنے لگا ہوں کہ دیکھیے میں عوام کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور مسلسل یہ دے رہا ہوں، کیونکہ میں کافی یہ جو جب سے بجٹ آیا اور اس سے پہلے ہر کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ حکومت کر دے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کو اپنے رائٹس کو بہت زیادہ یاد ہے بخوبی، اور اپنی ظفر صاحب یہ آپ بات کر رہے ہیں نا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ اسٹوڈیو میں نا یہ والی بات کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے حکومت سے، یہ بات سر میں نے سنی، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر یہ بات کسی کو پسند نہیں آئی ہے. اب آپ کنٹینیو کر لیں، آگے بات کریں. جی شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ ہم یعنی کہ ابھی میں دوسرے ٹی وی پروگرام میں تھا، وہ ہمارے کاشتکار بھائی تھے، وہ کہتے ہیں گندم کے ریٹ کم ہو گئے، حکومت ہم کو پیسے دے. اگر بھائی بڑھ جاتے تو آپ کیا حکومت کو دے دیتے؟ میرا بزنس اگر لاس میں جا رہا ہے تو میں حکومت کے پاس جاؤں. بس ہم کو بیساکھیوں کے ذریعے چلنے کی عادت ہو گئی ہے. ہمارا ایکسپورٹر ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو صحیح نہیں کرتا، اپنی پرائس کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ اس کو ہم 30-35% ریبیٹ دیتے ہیں اور پچھلے 20-25 سال سے وہ وہی کھڑا ہے. جبکہ ہمارا جو اوورسی پاکستانی ہے، آپ جو مزدوری کرتا ہے $100-200 بمشکل بھیجتا ہے، وہ جناب ان سے آگے چلا گیا وداؤٹ اینی انسینٹیو اور ریبیٹ. پھر جو ہمارا ٹریڈرز ہے، میرا جو ٹریڈنگ سے بھی تعلق ہے، میرا کنسٹرکشن سے بھی تعلق ہے، الحمدللہ انڈسٹریلسٹ بھی ہوں، فورن ایکسچینج کا بھی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو کہا نا میری باتیں ان کو بھی پسند نہیں آتی. تو دیکھیے جو ہمارا ریٹیلر ہے وہ ہمارا جی ڈی پی کا 18% ہے اور اس نے صرف 35 سے 36 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ 23% ہے ہمارا جی ڈی پی کا، اس نے جناب صرف 1 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے. ہاں جو آپ نے بات کری عام عوام سیلریڈ کلاس، انہوں نے تقریباً 500 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے، کیونکہ وہ ان کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. اس دفعہ ریلیف ملا ہے تھوڑا سا، اور وہ جو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے وہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو ریلیف سیلری کے اوپر اچھا خاصا ملا ہے. اور جو 10% ان کو اضافی ملا ہے، جو اضافہ ہوا ہے وہ میری نظر میں کم ہے، وہ 20% ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی اگر یہ تو بڑی اچھی بات کی. میں تو کہتی ہوں کہ ساتھ ہی اگر ادھر لائیو آڈینس ہوتی ہے تو ہم تالیاں بجا دیتے ہیں کہ اتنا اچھا ریلیف ملا ہے. لیکن اچھا میں سب سے بات بالکل کر رہی ہوں، لیکن میں تینوں سے مجھے نہیں پتا کہ آپ تینوں اس عادت میں کس حد تک مبتلا ہیں. فاروق سلیم صاحب آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھیے اب آپ کا ذکر، آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ جو 18% کا ٹیکس لگ گیا. سر اشارہ نہیں، عوام کے اندر آپ کو پتا ہے خواتین کی بہت زیادہ تعداد ہے، اور آپ جیسے مرد حضرات نے ہی ایک نوشن بنائی ہے کہ آن لائن شاپنگ سب سے زیادہ خواتین کرتی ہیں. سو ہم خواتین کی بات نہ کریں سر. مجھے آپ یہ بتائیں آپ کبھی نہیں کرتے آن لائن شاپنگ؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ فرق پڑا ہے؟ اس میں مرد اور خاتون کی کوئی ڈسٹنکشن کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ہی کرتے ہیں آن لائن شاپنگ. اس میں معاملہ اس سے بڑا ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ دنیا پوری کی پوری ایک طرف جا رہی ہے، خاص طور پہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے اور سولر انرجی کے حوالے سے. اور پاکستان میں جو 2 اعلانات کیے گئے ہیں اس بجٹ میں، وہ دونوں باقی دنیا کے آپ سوچئے کہ دوسری سمت میں ہیں.
यानी कि दुनिया में हौसला अफजाई की जा रही है ग्रीन एनर्जी की और सोलर एनर्जी की, और हमारे बजट में 18% जो है वो सोलर पैनल पे टैक्स लगा दिया गया है। देखिए सिक्के के दोनों रुख सामने रख लीजिए। एक रुख ये है जो भी बयान किया गया कि जो अफरात ज़र की शरह है वो बड़ी ही तेजी से नीचे आई है, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो डबल डिजिट थी 24-25% थी वो सिंगल डिजिट पे आ गई। उसी सिक्के का एक दूसरा रुख है और वो है आम आवाम की कुव्वत खरीद। देखिए अब मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इस वक्त आम आवाम की जो कुव्वत खरीद है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। यानी कि आप बिजली का बिल देने के बाद और अपने बच्चों की फीस देने के बाद आपकी जेब खाली हो जाती है। अब जिस शख्स की जेब खाली है आप उसके पास जाएं और उसको कहें कि देखिए अफरात दर की शरह जो है वो 26% थी और अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, तो यकीन जानिए जो कुछ उसके हाथ में होगा वो उठा के आपके सर पे मारे। कुव्वत खरीद खत्म हो गई। मैं ऐसे खानदान को भी जानता हूं जिसमें 3 बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि जी हमें एक बच्चे को स्कूल से निकालना होगा, क्योंकि फीस के पैसे और बिजली का बिल दोनों चीजें पूरी नहीं हो पा रही। आप सोचिए वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है कि अगर आपके 3 बच्चे जा रहे हैं तो किस बच्चे को स्कूल से निकाल देना है। तो ये कुव्वत खरीद का जो मामला है इसके ऊपर बजट में कुछ नहीं कहा। राइट। मैं आज़िज़ साहब आपकी तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, लेकिन मैं जफर पराचा साहब को जरा ऑनलाइन शॉपिंग में शामिल कर लूं, वो जरा लेफ्ट आउट ना फील करें कि पता चले जफर पराचा साहब ही करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। जफर पराचा साहब, माय क्वेश्चन इज नॉट द टैक्सेशन ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में जो ऑनलाइन कारोबार है वो इस लेवल पर पहुंच गया है कि आपको उन लोगों को भी टैक्स नेट में लाना है? इज इट दैट मुनाफा बख्श, इट इज दैट प्रॉफिटेबल, और इतने पैसे कमाए जा रहे हैं ऑनलाइन के भाई अभी इनसे टैक्स लेना जरूरी है? दिस इज माय क्वेश्चन, ये आप आवाम को समझाएं। देखिए जनाब, मेरा कहना तो सीधी सी बात यह है कि जो कमाता है और उस टैक्स नेट में आता है, टैक्सेबल इनकम पे आता है, तो उसको टैक्स देना है, चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहा है चाहे वो ऑफलाइन काम कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जो आपके पास जिसकी टैक्सेबल इनकम बनती है उसको टैक्स देना है। और ये बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि बिजली का जो बिल है, कोई शक नहीं है कि बिजली का बिल देने के बाद आदमी के पास कुछ नहीं बचता। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा बिटकॉइन माइनिंग की। हम उनको सब्सिडाइज रेट पे बिजली देने जा रहे हैं 5 to 6 सेंट, और वो ये कहते हैं कि इससे ऊपर हमको 5 सेंट से ऊपर हमें फिजिबल नहीं है, और हम यूं उनको देने जा रहे हैं कि हमारे पास बिजली एक्सेस है। ये जवाब बनाया जा रहा है। तो अगर वो आम तौर पे जो हम बिजली दे रहे हैं कारखानों को या घरेलू सार्फिन को या तिजारती सार्फिन को, वो हम 15 से 20 सेंट पे दे रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम वही रेट कम करके अपने इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को, घरेलू सार्फिन को दे दें, तो हमारा जो LSM है वो भी बेहतर होगा, हमारा जो टैक्स टू GDP है वो भी ठीक होगा, हर चीज बेहतर होगी, वो उससे लिंक है। फिर हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए मुख्तलिफ, चाहे उसमें बेनजीर सपोर्ट हो, एग्रीकल्चर ज़राअत कार्ड हो, सेहत कार्ड हो, मुख्तलिफ कार्ड, वो हम एक जो लेवी लगा रहे हैं पेट्रोलियम के ऊपर 100 रुपया 80 रुपया या मुख्तलिफ जगहों पे, उनको उन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं 100 रुपया और 10-20 रुपया हम प्रोग्राम्स पे खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वो टैक्स कम कर दें, आम आदमी को कम से कम 20 से 25 हजार रुपया पर फैमिली पर मंथ उसको रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। और ये जितने प्रोग्राम्स हैं ये करप्शन के गढ़ है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हैं, लोगों को लाइनों में लगा दिया गया है, भिखारी बना दिया गया है। अब आप देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो आपने कई 100 अरब रुपए का आपने बजट रखा है, और तालीम पे आपने मजीद कम कर दिया है चंद अरब डॉलर और रुपीस। तो ये सब चीजें हैं जो पहले बातें हो रही थी रिस्ट्रक्चरिंग की, वो नजर नहीं आई, रिविजिट की वो नजर नहीं आई, IPPs नजर नहीं आई। तो अगेन मैं वो डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि इशराफिया के आगे हाथ बंधे हुए हैं, वो इतने ताकतवर हो गए हैं, और आपको उन्हीं कामों में मिलेंगे जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट है। IPPs गवर्नमेंट पैसे देती है,
शुगर मिल्स गवर्नमेंट पैसे देती है। एक खुश आइंद बात ये सुनने में आ रही है कि जी पास्को खत्म होने जा रहा है, शुक्र है। इसी तरह आपको गंदम, आपका जो ये शुगर है और सब चीजों को सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। और फिर आप ये देखेंगे कि इशराफिया उस कारोबार में आपको नहीं मिलेगी जो ओपन मार्केट में कंपटीशन में है। फिर जो हमारा देखिए, हमने बात ओवरऑल अपने आप की ना कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है। हमारी कौम की कैरेक्टर खत्म हो गया है और हम लोग हर चीज में हुकूमत की तरफ हुकूमत करेगी, ऐसा नहीं होता। हमको भी कुछ करना है। हमारा जो कारोबारी हल्का है, जो तिजारती जो मसनूआत बनाते हैं यानी कि सनतकार, उन्होंने कोई ब्रांड नहीं बनाया अपना। क्वालिटी एक दफा एक्सपोर्ट करते हैं, दोबारा ऑर्डर नहीं मिलता। बस हर तरफ वो क्या कहते हैं मिसमैनेजमेंट है। अब जहां हम खड़े हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीटीआई हुकूमत के दौर में जो हालात थे, जो फारूक अजहर साहब ने फरमाया कि जी खुदा ना करे बात हो रही थी हमारे डिफॉल्ट की, श्रीलंका की, तो मैं ये कहता हूँ कि जब ऊपर हमारे जो मौजूदा फील्ड मार्शल है, उन्होंने बादिल खास्ता ना चाहने के बावजूद भी इस चीज में को देखा और टेक ओवर किया और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट भी खुश आइन बात यह है, उसी पॉलिसी को लेके चल रही है। तो हमने देखा रिजल्ट्स अच्छे हुए। डॉलर 350 से 280 पे आया। हमारा जो रेमिटेंस चला गया था ग्रे मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज की थी, वो बढ़ गया। एक्सपोर्ट बेहतर हो गई। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो कम हो गया। अब जो हमारा जो करंट अकाउंट जो खसारा है वो प्लस में आ रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज जो बिल्कुल बहुत खतरनाक खतरे था। आई एम ग्लैड जफर साहब कि आपने प्लस पॉइंट्स भी बताए हैं और आपने जो है वो सजेशंस भी दिए हैं। आई एम श्योर कि ये सजेशंस जो हैं वो ऊपर तक पहुंची होंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको ज़रूर वो कंसिडर करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया तो क्या याद करा दिया जफर बराजा साहब। लेकिन ये सवाल मैंने आपसे करना नहीं है, सवाल मैंने अजहर जावेद साहब से करना है। अजहर जावेद साहब, फील्ड मार्शल साहब से याद आया कि एक और चीज़ है जो हर बजट में बहुत डिस्कस होती है, वो है जी डिफेंस बजट, दिफाई बजट। क्रिटिसिज्म भी बहुत होती है, लेकिन इस दफा जो डिफेंस बजट है उसका सिनेरियो ही बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम अभी अभी एज विक्टोरियस हम पक्के पैरों के ऊपर और फतह के साथ हम एक जंग से बाहर निकले हैं। और ये जंग हमारे दिफाई सेटअप ने, दिफाई सिस्टम ने ही जीती है। तो क्यों ना उन पर पैसे खर्च किए जाएं, क्यों ना उनको फैसिलिटेट किया जाए। सो जरा डिफेंस बजट के ऊपर मैं चाहूंगी कि जरूर आप इसको अपनी राय दें कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना जस्टिफाइड था इस बजट में उनका कट, और तनकीद करने वालों को आप क्या मैसेज देंगे। आज़ाद जावेद साहब। मैं आपकी एक बात को करेक्ट करूंगा, जंग से बाहर नहीं निकले, अभी हम डालते जंग में। आप अगर नरेंद्र मोदी की बात सुने, अगर आप जो वजीर खारजा उनकी आवाज सुने, तो वो यही कहते हैं कि हम दोबारा करेंगे और डीप इनसाइड पाकिस्तान में हमला करें। तो अभी आप जंग में हैं, आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे, हमारा जो दुश्मन है बहुत मुख्तार है, तो हमें अपने दिफा से गाफिल नहीं होना है। अभी जो 20% इजाफा हुआ है, बड़ी खुशाइन बात है, हुकूमत ने 20% इजाफा किया, लेकिन जब जंग हो रही होती है तो फिर आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज हो। उन चेंजिंग प्रायोरिटीज में आपको अपने डिफेंस बजट पर मजीद खर्च करना होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, नॉर्मल होती चले और बात नहीं, मेरे ख्याल में ये बजट कम बढ़ा है, इसको मजीद बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अभी लड़ाई जारी है। और जो इस वक्त लड़ाई हो रही है, आपने देखा ये फिजा में हुई, और फिजा में जब लड़ाई है उसका खर्चा भी ज्यादा। आपको नए जो प्लेन लेने पड़ेंगे, नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको तो ज्यादा अपने आपको इक्विप करना पड़ेगा। इसके बाद जो मिसाइल्स की लड़ाई हुई है, मिसाइल्स के लिए आपको मजीद खर्च करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल फील्ड मार्शल साहब जो है, जो उनको एक बड़ी अच्छी एक निशानदेही की अभी हमारे कुलीग ने, राजा साहब ने, कि उन्होंने जब ये मईशत डूब रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका इकरार किया कि फील्ड मार्शल साहब उनके साथ मुख्तलिफ ममालिक में गए, अरब ममालिक में गए, वहां से जाकर फिर चीन में गए। पाकिस्तान की मईशत को, वो जो डूबती हुई मईशत को, उसको सहारा देने में फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा हाथ था। और इस सूरत में पाकिस्तान की जो मईशत है वो टर्न अराउंड कर रही। एक तो मैं ये कहूंगा कि बजट का जो एक सारा दिफाई बजट है, इसमें मजीद इजाफा होना चाहिए। दूसरा, एक बात ध्यान में रखिए कि जो ये महंगाई का अमल है ये पूरी दुनिया में जारी है। आप बरतानिया में आए, आप अमेरिका में जाएं, आप कनाडा में जाएं, आपकी चीखें निकल जाएं। यकीन करें, यहाँ पर जो महंगाई के हालात है वो आपकी सोच से बाहर है।
جو 2 साल पहले बिजली का बिल, गैस का बिल आता था, तो मेरा ख्याल है मेरे घर का अगर उस वक्त गैस का बिल अगर या बिजली का बिल दोनों मिला के 200 पाउंड आता था, इस वक्त 550 पाउंड दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इजाफा है। मॉर्गेज रेट यहाँ पे इतने बड़े हैं, मेरी मॉर्गेज में अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊं तो जब की जाती मॉर्गेज है घर की, 1000 पाउंड महीने का इजाफा हुआ पिछले 3 साल। और यहाँ पर जो फ्री फूड बैंक्स हैं लोगों के लिए, वो उसमें इतनी ज्यादा डिमांड है। यहाँ पे फ्री स्कूल मील के लिए इतनी ज्यादा डिमांड है कि यहाँ पर आम तबका जो है वो भी पिस के रह गया। अमेरिका में जो अभी इलेक्शन हुए, आपको पता, ट्रम्प के, वो भी महंगाई एक बहुत बड़ा आंसर था कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो हारी और लोग वहाँ पे इस वक्त बहुत ज्यादा नाला रहे हैं महंगाई से। कनाडा में भी यही सूरत हाल है, बरतानिया में यही है, यूरोप के दीगर ममालिक में। तो ये एक आलमी जो कह सकते हैं कि साथ गुजारी चल रही है, और इन हालात में पाकिस्तान का सरवाइव कर जाना, उसको टर्न अराउंड कर जाना, फिर उसके बाद सबसे बड़ा एक चीज आपको मेरा ख्याल है वो मिस कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर। हमारे ये गवाह है कि हमारी जो मैं आ रही थी अजहर भाई, उसी तरफ ही आ रही थी, लेकिन अच्छी बात है आपने आगाज कर दिया। मेरी आपने एनर्जी बचा ली सवाल करने के लिए, अच्छी बात है, उनको फायदा मिला, बूम होगा। चले मैं ये पूछ लेती हूँ, इसका मतलब है जो इकदामात इस बजट में रियल स्टेट वालों के लिए उठाए गए हैं, क्या एक दफा फिर से हम एक प्रॉपर्टी बूम, रियल स्टेट बूम देखेंगे जो अभी माजी में हमने कुछ सालों पहले देखा था? देखिए, प्राचा साहब भी उन्होंने बताया कि वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का एक ऐसा बिजनेस है जिसके साथ तकरीबन 18 से 20 इंडस्ट्रीज चलती है। उसके साथ आपका मजदूर का रिस्क जो है वो नीचे से वाबस्ता है। वहाँ पे बिजली वाला है, सीमेंट वाला है, वहाँ पे जो मशीन चला रहा है, ट्रक वाला है, वो हर एक इंटरकनेक्टेड है। जब रियल एस्टेट चलती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मईशत का पहिया, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ऐसे मसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत का एक ऐसा रूप आ चुका है कि रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो तरक्की करते हैं, उनकी आमदनी में इजाफा होता है और आगे चलता है। और इस दफा जो रिलीफ दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी डिमांड थी रियल एस्टेट सेक्टर वालों की। अगर हम ये वाला सेक्टर चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन कीजिए कि 1 साल में हमारे मसाइल जो मईशत के, महंगाई के हवाले से, लोगों की कुव्वत खरीद में और इनकम में बहुत ज्यादा था। मेरे एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है, वो मेरा ख्याल है मैं उनका नाम ना लूं तो बेहतर है, लंदन में उनसे मुलाकात हुई। उनका ये कहना था, या 4-5 साल पहले की बात, कि पाकिस्तान में हर 5 में से 4 बंदा रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता है किसी ना किसी तरीके से, और वो उसे कमा रहा है। चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट है, चाहे वो घर बनाने वाला है, वो चाहे रियल वो बजरी सप्लाई करने वाले दूसरी चीजों को। ये हुकूमत से बड़ी असल में क्या है ना कि अभी थोड़ा थोड़ा जो हमारे मीडिया के कॉलीग्स हैं, आपके बहुत से दोस्त, मेरे से बहुत से दोस्त, वो भी इनडायरेक्टली रियल स्टेट से कनेक्टेड हो गए हैं, बिकॉज इतने ज्यादा जो टेलीविजन, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स जो हैं, दे आर ओन्ड बाय द रियल स्टेट ओनर्स। जी अजहर भाई मुकम्मल कर लें। देखिए, जी वो रियल एस्टेट ओनर तो चले, वो तो जो मेरा दोस्त इससे काम कर रहा है वो तो अपनी तनख्वाह ले रहा है ना, वो तनख्वाह से काम कर रहा है। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर से डायरेक्टली वाबस्ता होना या इनडायरेक्टली रियल एस्टेट एजेंट है, प्लॉट लेना बेचना, घर बनाना बेचना, उसका जो सामान है उसकी सप्लाई, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि उन्हें रियल एस्टेट, बल्कि मैं तो कहूँगा रियल एस्टेट सेक्टर को मजीद आप एक्सपेंड करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये सिर्फ टारगेट दे दें कि वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें और उनको खुसूसी रियायत दी जाए। मैं यहाँ पे बहुत बड़े ज्यादा बिजनेसमैन को जानता हूँ जिन्होंने कोविड के दिनों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने बड़े पैसे बनाए। वो आप फिर डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे वो कहते हैं कि जी हमें रियायत दी जाए, हमें मुराद दी जाए रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आप ये बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में करने के लिए। डोंट वरी जी, आज़िज़ जावेद से मुकम्मल कर लें। आई कम टू यू ज़फर साहब, आई कम टू यू। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर इनको मौका दिया जाए तो आपका ज़र मुबादला जो है वो बढ़ेगा, लोग यहाँ पे अपने शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो जितने भी बड़े रियल एस्टेट ग्रुप है ना पाकिस्तान के 4-5, मैं उनके बड़े क्लोजली, मैंने पिछले 4-5 साल जर्नलिस्ट के साथ काम किया, उनके रियल एस्टेट इवेंट्स पे जाता रहा। वो भी उन्होंने पिछले 4-5 साल से वो भी फारिग बैठे हैं, नया क्लाइंट नहीं आ रहा। उससे पहले उन्होंने बहुत पैसे जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बेचे जेन्युइन, मैं 2 नंबर की नहीं बात कर रहा, जेन्युइन, तो वो अभी तक पाकिस्तान को उनकी किस्तें भी जा रही हैं। अब यही जो रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से ज़र मुबादला भी बढ़ा है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस सेक्टर पे ओवरसीज पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर आपके एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूटर हो सकता है।
ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، ذرا آپ بھی اس میں ذرا ایڈ کریں کہ اس اقدام کو، یہ جو ریئل اسٹیٹ فیکٹر انہوں نے بتایا ہے، جو یہ اقدامات اس حوالے سے کیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے، آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ہاتھیوں کی کرنی چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ان کا فائدہ ضرور ہوگا. جو دو ہاتھی بیٹھے ہیں وہ ایک تو 18ویں ترمیم ہے جس کی موجودگی میں وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے وہ ہوائی بجٹ. ابھی جو بجٹ آیا ہے وہ یقین جانیے وہ ہوائی بجٹ ہے. اس میں سارا پیسہ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. ایک یہ بہت بڑا ہاتھی ہے. دوسرا وہ ہاتھی ہے وہ جو حکومتی ادارے ہیں جو نقصانات کر رہے ہیں. آپ ایڑی چوٹی کا دور لگا لیں، آپ ریئل اسٹیٹ کو جو مرضی کہہ لیں، جب تک پی آئی اے میں 830 ارب کا نقصان، بجلی کے شعبے میں 2400 ارب کا نقصان، پیسکو کو 900 ارب کا نقصان، جب تک یہ ادارے، پاکستان اسٹیل نہ بھولیے اس میں، جب تک ان اداروں کا کچھ کیا نہیں جاتا، جب تک یہ نقصانات نیچے نہیں لیے جاتے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ آن لائن ہو، کچھ بھی وفاقی حکومت اپنے بجٹ میں کچھ نہیں کر سکے گی. پاکستانیوں کی قوت خرید ختم نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ یہاں پہ اب حکومت کو، وفاقی حکومت کو، وزیر خزانہ صاحب نے خود فرمایا کہ 6,500 ارب کا بجٹ کا خسارہ ہوگا. اور اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ 6,500 ارب مزید چھاپے جائیں گے. تو جو 5,000 کا نوٹ اس وقت آپ کی جیب میں پڑا ہے، جب 6,500 ارب چھاپا جائے گا تو آپ سوچیے کہ اس کی قوت خرید گر جائے گی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہاتھی ہیں حکومتی ادارے نقصانات والے اور 18ویں ترمیم، یہ دو کا کچھ سلوشن نہیں ڈھونڈا جاتا. آپ جو مرضی کر لیں، وفاقی حکومت کا بجٹ نہیں بنایا جاتا. جی پراچا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کافی ٹائم سے، ضرور کہہ لیجئے. اور میرا سوال بھی لے لیجئے کہ پیٹرول کو تو ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے بھول ہی گئے. ویسے خیر میں بھولی نہیں تھی، مجھے یاد تھا، لیکن مجھے تھا کہ شو میں پہلے ڈسکس کر لیں گے، بیکاز پیٹرول تو غریب امیر ہر کوئی گاڑی میں بھی ڈلتا ہے، موٹر سائیکل میں بھی ڈلتا ہے. سو اس حوالے سے یہ تجاویز ہے سر. ابھی جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پیٹرول پر لیوی ٹیکس 78 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کرنے کی تجویز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 2% کاربن ٹیکس بھی لگانے کی تجویز ہے. اس سے تو جو میری سمجھ ہے ایز اے لے پرسن، اس سے تو پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا. تو حکومت ہر ایک لیٹر پر 120 روپے کمانا چاہتی ہے کہ اس کا کوئی بہتر حل نہیں ہو سکتا؟ بیکاز پیٹرول جو ہے، پیٹرول ڈیزل، یہ وہ چیز ہے جو کہ ڈائریکٹلی عام عوام کو ہٹ کرتی ہے. ظفر صاحب. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ جو پیٹرول ہے وہ مہنگائی کا بیس ہے، اس سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. اور جب پیٹرول بڑھتا ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، مینوفیکچرنگ کاسٹ، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. میں نے جیسے کہا کہ جو مختلف پروگرامز حکومت چلا رہی ہے وہ ختم کر دے، اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس لوگوں سے لیے جا رہے ہیں وہ نہ لیے جائیں. تو اگر ہم پیٹرول کے اوپر لیوی ختم کر دیں، باقی پروگرامز بند کر دیں، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا ہر چیز کے اوپر. دوسری بات جو اظہر صاحب فرما رہے تھے پراپرٹی کا کاروبار پہ، میں ان کی آدھی بات سے متفق ہوں، آدھی بات سے متفق نہیں ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ جو مشروم گروتھ ہے پراپرٹی ڈیلرز کی، کنسٹرکٹر کی، کنسٹرکشن کمپنیز کی، اور ہاؤسنگ اسکیم کی، مشروم 2 نمبر 4 نمبر 10 نمبر قسم کے لوگ، تو اس کاروبار کو لگام ڈالنا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ریٹ ہے، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور ایس سی پی کو مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور وہی فرم اس کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوگی، وہ کام نہیں کرے گی. اور جو ساکھرا اکاؤنٹ ہوتا ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو بھی بکنگ کرے گا حکومت اس کو ویریفائی کرے گی ٹائم ٹو ٹائم، پھر وہ اس کے پیسے ریلیز ہوں گے، جیسا کہ دبئی میں ہوتا ہے. کیونکہ نہیں تو لوگوں کی قیمتی جائیدادیں ضائع ہوتی رہیں گی، اور پیسے یعنی کہ جو لوگوں کے ہیں، چاہے ان کے پروویڈنٹ فنڈ ہو، چاہے ان کے جمع پونجی ہو، جو بھی ہو، سیونگز ہو زندگی کی. اور اسی طرح پراپرٹی میں سلمز آتے رہیں گے، کنٹینیوٹی نہیں رہے گی. جیسے کہ باقی کاروبار ہیں وہ فنش کر کے بیچتے ہیں چیزوں کو، چاہے آپ کار لے لیں، ٹرکس لے لیں، کوئی بھی آئٹم لے لیں. تو اس میں یہ جو بکنگ والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے.
اس سے آپ کی پراپرٹی کی پرائس کم ہوگی جو اوور ویلیو ہے, آپ کی ہولڈنگ کم ہوگی, آپ کی ایگریکلچر لینڈ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں چینج ہو گئی ہے, پلاٹس اگلے 30-40 سال بھی آباد نہیں ہونا, تو وہ آپ کا قیمتی زمین ضائع ہونے سے بچے گی. ہاں آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد دیں, سب کچھ دیں, مارگیج فائنینسنگ کریں اس سے, لیکن کیا مکان کے اوپر, ناٹ پلاٹ, ناٹ ہاؤسنگ اسکیم, ہائی رائز بلڈنگز بنائیں, اور تاکہ عام آدمی کی قوت خرید وہ بہتر ہو سکے. ابھی تو ایوریج لوگوں کے پاس 4-5 پلاٹ, 6 پلاٹ, 10 گھر, 4 گھر ہیں, تو اسلام میں بھی جائز نہیں ہے ذخیرہ اندوزی, ہولڈنگ, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بڑی سخت. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی اور اس طرح کے اور ٹیکسز کم کرنے کی ضرورت ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر کاروبار کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ جو گولڈ کا بزنس ہے, یعنی کہ لاکھوں دکانیں ہیں اور ہماری امپورٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی امپورٹ نہیں ہوتا تو اسمگل ہو کے سارا سونا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو نیشنل اکنامی کا حصہ بنانا ہے. اور اسی طرح فورن ایکسچینج کا بزنس ہے جو کہ کافی زیادہ ریگولیٹ ہو چکا ہے, بہتر ہو چکا ہے, گرے مارکیٹ کم ہو گئی ہے, تو ہم کو باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. پھر آپ کا جو ٹریڈ بیس اسمگلنگ ہے یا ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ ہے, اس کو دیکھنا ہے. افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کو دیکھنا ہے, ایران ٹریڈ کو دیکھنا ہے, کہ وہ کافی ایڈریس ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز کی وجہ سے, آرمی کی یا جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے. لیکن وہ بھی کہیں جگہ مجبور ہو جاتے ہیں جب آپ کی سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, علاقائی جماعتیں, لسانی جماعتیں آپ کی وہاں پہ دھرنے دے دیتی ہیں 8-9 مہینے, تو وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ SIFC نے گرین انیشیٹو جو لے کے آئے, اس کے اوپر جو ابھی سندھ میں ایک دھرنا دیا گیا, سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کو ڈسٹرب کر دیا, تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے, وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تاجر دوست اسکیم ہم لائے تو ہمارے اپنے ہی تاجر لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا, حالانکہ وہ جو مفتاح اسماعیل جو لے کے آئے تھے الیکٹریسٹی کے بل کے اوپر بہترین اسکیم لائے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہمارے میں جو خراب لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے, چاہے وہ ہمارے چیمبرز ہوں, چاہے ٹریڈ یونینز ہوں, چاہے کسان اتحاد ہوں, چاہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں. یا وقت آ گیا ہے, دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو پاکستان ہے, نیا پاکستان ہے, فیلڈ مارشل کا پاکستان ہے. میں کوئی مدعا سرائی نہیں کر رہا, کیونکہ انہوں نے واقعی ثابت کیا. نہیں تو اگر آپ کی فوج یہاں پہ جن ملکوں کی کمزور ہے, آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب اس وقت پاکستان کا جو مورال ہے, پاکستانیوں کا, پاکستان کی عزت ہے, بحال ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, جو اظہر بھائی نے کہا کہ بجٹ زیادہ ہونا چاہیے, اس کا ڈیفنس کا ضرور ہونا چاہیے, میں اس میں آپ میں ہوں. اب آگے کی بات اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی, اسٹیل مل اینڈ PIA. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو PIA ہے آپ کا سیکیورٹی رسک بھی ہے, یہ آپ ایئر فورس کو دے دیں, اور اسٹیل مل آپ آرمی کو دے دیں. انجینئرنگ کور پورا ان کے پاس موجود ہے, جتنے بھی فوجی فاؤنڈیشن چلاتا ادارے وہ سب پروفٹ میں ہیں, تو آپ کی قیمتی اثاثے بھی تھرو اوے پرائس پہ نہیں بکیں گے اور پروڈکٹیو بھی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ فوج ہر کام فوج کرے گی, بالکل کرے گی. وہ اس لیے کہ جب آپ کے یہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے کراچی میں, تو ابھی آپ ان فوج کو بلاتے ہیں. سیکورٹی مسئلہ ہو تو آپ رینجرز کو بلاتے ہیں, کہیں کوئی بات ہو تو پھر آپ ایون سیاسی پارٹیاں بھی راجہ صاحب بڑی آپ نے مبارک تھاٹس جو ہیں اس پروگرام میں شیئر کیے ہیں. آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں, وہ میں فاروق سلیم صاحب کو دینا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے. فاروق سلیم صاحب, یہ جو سجیشنز جو باتیں ایک تو پراچا صاحب کر رہے ہیں, بتا دیجئے گا اگر آپ اس میں کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو یا سجیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور, دا فلور از اوپن. لیکن سر جاتے جاتے میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا اس بجٹ سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی, یا صرف یہ ایک نمبرز کا, وہ کہتے ہیں نا نمبرز کا گھورک دھندا ہے, یا عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے تنخواہ دار طبقے کو فرق پڑا ہے, بہت تھوڑا فرق پڑا ہے, اور مجھے دہرانا پڑ رہا ہے آپ کے سوال کا جواب, کیونکہ سارا پیسہ ہے صوبوں کے پاس جو آپ سوال اٹھا رہی ہیں.
वो सूबों के बजट से या सूबाई हुकूमतों से उठाना होगा। विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचा है। अगर उससे कुछ उम्मीद लगा बैठी हैं तो फिर वो उम्मीद लगाने वालों की गलती है। पैसा सारा चला गया है सूबों के पास, और सूबों के पास अब डिस्क्रेशनरी जो स्पेस है, फिस्कल स्पेस वो बची है, वो किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, दिस ओनली टाइम विल टेल। राइट, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।